انسان کے دو پہلو ہیں، ایک نیچرل اور ایک ان نیچرل۔ نیچرل سے مراد میری یہ ہے کہ انسان بطور سپیشیز ایک پیس آف لائف ہے جو وقت کے ایک خاص لمحے میں پیدا ہوتا ہے اور پھر بطور جسم ایک وقت پر واپس اسی مٹی میں جا ملتا ہے جس مٹی سے اس کا مادہ اٹھا تھا۔ اس کو میں نیچرل کہہ رہی ہوں۔ جسم فطری طور پر بنتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان روٹی کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے، پھل اور سبزیاں کھاتا ہے اور اس کا جسم بنتا، بڑھتا اور پھر سکڑتا رہتا ہے۔ اس سطح پر جیسے باقی مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ کا انسان کے اس جسمانی وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بیماری ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، معذوری اور مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اس کو دکھ نہیں ہوتا۔ دوسرا انسان کا وہ وجود جسے میں ان نیچرل کہہ رہی ہوں، یہ انسان کا نفسیاتی ڈھانچہ۔ یہ سارا ڈھانچہ خود بخود وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس میں ارد گرد کے معاشرے اور گھر اور حالات کا مکمل کردار ہوتا ہے۔ اسی نفسیاتی وجود کو ہم ایگو کہتے ہیں۔ اس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا نام باہر سے آتا ہے، قومیت باہر سے آتی ہے، مذہب، رنگ، نسل، برادری، سٹیٹس، عہدہ، ڈگری، سب کچھ باہر سے آتا ہے۔ یہ نفسیاتی ڈھانچہ جسے صوفیانہ زبان میں انا کہا جا سکتا ہے، دراصل یہی وہ حصہ ہے جسے دکھ ہوتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں کہ دکھ مصنوعی یا فیک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسانی حصہ دکھ کو محسوس کرتا ہے وہ انسان کا اصل حصہ نہیں بلکہ معاشرے کا بنایا ہوا حصہ ہے۔ ان دو پہلوؤں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں۔ فرض کریں بکریوں کا ایک خاندان ہے جس میں 10-12 بکریاں شامل ہیں۔ آدھیوں کو کم کھانا ملا، آدھیوں کو زیادہ ملا، آدھیوں کو اچھی جگہ ملی، آدھیوں کو بری جگہ ملی۔ یہ ساری تفریق اور امتیاز ان بکریوں کی زندگی کے تجربے کو متاثر نہیں کرے گا، لیکن اگر یہی صورتحال ایک انسانی خاندان میں ہو تو مقابلہ اور دکھ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس مائنڈ نام کا وہ ٹول ہے جو ذہنی چیزوں کو بھی اتنا ہی ٹھوس اور حقیقی مانتا ہے جتنا جسمانی حقیقتوں کو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان زن، زر اور زمین پر لڑتا ہے، جبکہ دوسرے جانور اس طرح نہیں لڑتے، اگرچہ جانوروں میں بھی مقابلہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، مگر وہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنتا جیسے انسانوں میں بن جاتا ہے۔ گویا انسان کا نفسیاتی ڈھانچہ یا ایگو جو جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، دراصل اسی کو دکھ ہوتا ہے۔ یہی ایگو جب مجروح ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ وہ دکھی ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ انسان نہیں بلکہ ایگوز یعنی انائیں دکھی ہیں۔ ذرا تصور کریں اگر بکریوں سے ان کی کوئی پسندیدہ چراگاہ چھن جائے تو کیا ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہوگی؟ کیا وہ غم میں، شراب اور نشے میں ڈوب جاتی ہوں گی؟ کیا وہ غصے میں پھنکارتی رہتی ہوں گی؟ کیا وہ اداس ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ لیکن اگر انسان کی نوکری چھن جائے، اس کا عہدہ لے لیا جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے یا جائیداد سے محروم کر دیا جائے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ایگو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ایگو جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کچھ باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ نام، مقام، عہدہ، دولت، شہرت، سب کچھ باہر کا ہے۔ چنانچہ جسے دکھ محسوس ہوتا ہے وہ دراصل انسانی ذہن ہے، یا یوں کہیے کہ ایگو ہے، اور اسی کو ہم شخصیت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ انسان دکھی ہے شاید مکمل بات نہیں، زیادہ درست یہ ہوگا کہ کہا جائے اشخاص دکھی ہیں۔
یعنی وہ شخصیت جسے ہم اپنی پہچان سمجھتے ہیں وہ دکھی ہے۔ اب اصل سوال یہ بنتا ہے کہ شخصیت دکھی کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کی ایگو، آپ کا مائنڈ ایک خاص ماحول میں تشکیل پاتا ہے۔ بچہ جن لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جن کے ساتھ رہتا، پلتا اور بڑھتا ہے، وہی اس کے ذہن کی ساخت بناتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب خود بھی دکھ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے نقاب پہنے، مختلف کردار ادا کرتے، نہ جانے کیا کیا بنے ہوئے لوگ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ڈرامے میں داخل کر دیا جاتا ہے، ایک نوٹنکی میں اسے گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ کون سا ڈرامہ ہے جو وہ نہیں دیکھتا؟ ماں کو دیکھتا ہے، وہ دکھی ہے، باپ کو دیکھتا ہے، وہ بھی دکھی ہے، تایا، ماموں، نانا، نانی، رشتہ دار، جسے بھی دیکھتا ہے کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا پاتا ہے۔ گویا اسے چاروں طرف دکھ ہی دکھ نظر آتا ہے، ایک ایسا ماحول جو خود دکھی ہے۔ اور یہی وہ ماحول ہے جسے وہ سینسز کے ذریعے محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہی مشاہدہ، یہی ادراک آہستہ آہستہ اس کی اپنی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، انسان دکھی ہونے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ بے روزگار دکھی ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں، تو کیا روزگار والوں کو خوش ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اپنی نوکریوں سے دکھی ہیں۔ کنوارے اپنی تنہائی سے پریشان ہیں اور شادی شدہ اپنی بیویوں یا شوہروں سے نالاں ہیں۔ غریب دکھی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، امیر کے پاس دولت ہے مگر وہ بھی کسی نہ کسی دکھ میں گرفتار ہے۔ کبھی کوئی عہدے کی خواہش میں بے چین ہے تو کبھی عہدے کی ذمہ داریاں اسے پریشان کر رہی ہیں۔ ایگو جس چیز میں بھی شامل ہو، انجام کار نتیجہ دکھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایگو دراصل دکھ ہی کے خمیر سے بنی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہو جہاں ارد گرد کا ماحول مختلف ہو، جہاں سب لوگ خوش ہوں، بلا وجہ خوش ہوں، جہاں دکھ کبھی بحث کا موضوع ہی نہ ہو، تو عین ممکن ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر عام انسان نہ بنے بلکہ ایک صوفی بن جائے جو دکھ سے بھی خوشی نکالنا جانتا ہو۔ ایسے بچے میں شاید انا نام کی چیز ہی نہ بن سکے، کیونکہ انا تو بنتی ہی دکھ کے ریشوں سے ہے۔ آپ نے غور کیا ہے، جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو ہر طرف آپ ہی آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو پوری دنیا اداس لگنے لگتی ہے۔ خوبصورت چاند بھی روتا ہوا محسوس ہوتا ہے، صبح کی شبنم کی نرم بوندیں آنسو دکھائی دیتی ہیں۔ وہی چاند جو کسی رومانوی جوڑے کو کینڈل لائٹ کی موم بتی جیسا دلکش لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو ماتم کناں محسوس ہوتا ہے۔ وہی شبنم کی بوندیں جو کسی شاعر کی نظر میں پھولوں کی مسکراہٹ ہوتی ہیں، آپ کے لیے آنسو بن جاتی ہیں۔ دکھ انا کو گہری تکلیف دیتا ہے، اس لیے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو خود کو کمرے کے کسی کونے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ یہی سوچنا چاہتے ہیں کہ بس آپ ہی اہم ہیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، ساری دنیا مٹ جاتی ہے، بس ایک میں یعنی ایگو رہ جاتی ہے۔ اس لیے انا کو بڑا عزیز رکھتی ہے۔ انسان دکھی نہیں ہے، اشخاص دکھی ہیں، انائیں دکھی ہیں۔ جب تک تم انا ہو، دکھ کا ہونا لازمی ہے اور رہے گا۔ تم لوگ جسے خوشی کہتے ہو، ذرا غور کرو وہ کیا ہے؟ وہ دراصل ان لمحوں کا نام ہے جن میں تم عارضی طور پر اپنی انا کو بھول جاتے ہو۔ نشے میں خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انا کچھ دیر کے لیے پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ تمہارا سٹیٹس، نوکری، خاندان، کاروبار، مسائل، لڑائیاں، جھگڑے، سب کچھ وقتی طور پر بھول جاتا ہے، تم کچھ اور ہی بن جاتے ہو۔ شراب جیسی کڑوی اور کسیلی چیز پینے میں آخر کیا لذت ہے؟ لذت دراصل اس بات میں ہے کہ ایگو کمزور ہو جاتی ہے اور تم چند لمحوں کے لیے خوشی کو جی لیتے ہو۔ لیکن جب انا موجود ہو تو تم جو بھی کرو، جو بھی حاصل کرو، وہ جلد یا بدیر دکھ میں بدل کر رہے گا۔ اس لیے میں یہی کہوں گی کہ انسان دکھی نہیں ہے، انائیں دکھی ہیں، اور جب تک انا موجود ہے، دکھ بھی موجود رہے گا۔
ہماری آج کی زندگی کا انداز وہ زندگی ہے جسے یہ دماغ چلا رہا ہے۔ غریب دکھی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اور امیر دکھی ہے انہی پیسوں کی وجہ سے۔ بلکہ اگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو شاید غریب سے زیادہ دکھی امیر ہوتا ہے۔ غریب کے پاس ابھی تک ایک امید باقی ہوتی ہے کہ کل حالات بدل جائیں گے، پیسہ آئے گا اور اس کے ساتھ خوشی بھی آ جائے گی۔ لیکن امیر اس امید سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ حقیقی دکھ امیر سہتا ہے۔ غریب ابھی اس سطح تک پہنچا ہی نہیں جہاں سے اصل دکھ شروع ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ غریب کشٹ سہتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، سخت حالات میں جیتا ہے، مگر وہ جو سہتا ہے وہ حقیقی دکھ نہیں بلکہ سروائیول کی جدوجہد ہے۔ دکھ دراصل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بقا کی کہانی ختم ہو کر وجودی سوالات کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جیب خالی ہے اور کمی کا احساس ہے، یہ کشٹ ہے، مشکل ہے۔ جیب بھری ہوئی ہے اور اندر پھر بھی خلا ہے، یہ دکھ ہے۔ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، سردیوں کی بارش میں بچے کونے کھدروں میں دبک کر بیٹھے ہیں۔ اس سے جو محرومی اور نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ مشکل ہے، لیکن شاندار کوٹھی کے عالیشان بستر پر نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی نیند نہ آئے، یہ دکھ ہے۔ دکھ کی سرحد دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بقا کے سوال ختم ہو کر وجود کے سوال جاگتے ہیں۔ جس کی جیب خالی ہے، جس کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے، وہ تکلیف میں صحیح مگر سوچ رہا ہوتا ہے یہ کروں گا، وہ کروں گا، ثابت کر کے دکھاؤں گا، کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ اس کے پاس ایک امید ہے اور یہی امید اسے دوڑائے گی، بھگائے گی، شاید رلائے گی بھی، مگر بہرحال اسے حرکت میں رکھے گی۔ وہ مشکلات میں رہے گا مگر اس کے پاس آگے بڑھنے کی وجوہات ہوں گی۔ لیکن وہ جو دوڑا اور پہنچ گیا، جو لڑا اور جیت گیا، جس نے کوشش کی اور کامیاب ہو گیا، اگر اس کے اندر اب بھی خلا باقی ہے تو اب اس کے پاس امید نام کا وہ پتہ بھی نہیں بچا جسے وہ کھیل سکے۔ وہ لاکھوں کو کروڑوں میں اور کروڑوں کو اربوں میں بدلنے کی دوڑ شاید جاری رکھے، کیونکہ اس نے زندگی میں دوڑنا ہی سیکھا ہے۔ مگر یاد رکھو، اس کے اندر کا خلا اب بھی اسی رفتار سے بڑھتا جائے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غریبی کوئی نعمت ہے اور امیری کوئی لعنت۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان اس عمل کو سمجھ لے جس کے ذریعے انا بنتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اصل بات یہ جان لینا ہے کہ تمہیں تمہارے علاوہ کوئی بیرونی چیز بھر نہیں سکتی جب تک تم یہ نہیں جان پاتے کہ میں کون ہوں۔ تب تک ساری بیداری دراصل نیند ہی ہے۔ جو جاگ جاتا ہے وہ وہی ہے جس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ میں باہر سے کبھی بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ جو باہر سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہ کبھی بھرا ہے اور نہ بھر سکے گا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو کسی دور دراز پہاڑی بستی میں رہتا ہو، جس کی آبادی چند سو افراد سے زیادہ نہ ہو، جہاں نہ ٹی وی ہو، نہ سوشل میڈیا، نہ اشتہارات کی بھرمار۔ وہ صرف صبح اٹھنا جانتا ہو، کھیتی باڑی اور شام کو سو جانا۔ اس کی انا کی تخلیق میں بیرونی عوامل کی تعداد بہت محدود ہو۔ اب کیا یہ شخص گاڑی، عہدے، شہرت یا دولت کی خواہش میں بے چین ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کے دماغ میں اس طرح کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہوتا۔ اب اس کے مقابلے میں شہر کی غریب ترین کالونی میں رہنے والے کسی نوجوان کو تصور کریں جس کے پاس معلومات کافی زیادہ ہیں مگر وسائل نہیں۔ یہ شخص خواہشات سے بھرا ہوا ہے اور انہی خواہشات کے ہاتھوں مسلسل اذیت کا شکار ہے۔ ذرا غور کریں، جس کے ذہن میں زیادہ معلومات ہیں اس کا خوش ہونا اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ وہ خواہش کا قیدی ہے۔ اب سوچیں کہ خواہش کا زندگی کے ساتھ کیا مطلب ہے۔ خواہش کا ایک ہی مطلب ہے، موجود لمحے میں موجود زندگی سے انکار۔ خواہش کی نوعیت یہ ہے کہ یہ تمہیں اس لمحے میں رہنے نہیں دیتی بلکہ تمہیں اس جگہ لے جاتی ہے جہاں تم ہونا چاہتے ہو۔ سدھارتھ بدھا کہتا تھا
کہ تمام خواہشیں دکھ ہیں، وجہ ایک ہی وجہ، خواہش تم سے یہ پل چھین لیتی ہے، وہ پل جس میں زندگی ہے، جس میں کائنات کا سینہ زندگی سے پھوٹتا ہے، جس میں درخت، پھول، پرندے، ستارے سب چمک رہے ہیں۔ خواہش اس زندہ پل سے تمہیں نکال کر مردہ مستقبل میں لے جاتی ہے۔ اب یقیناً تمہارا سوال یہ ہوگا کہ اگر خواہش نہ کریں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ میں کہتی ہوں خواہش کریں، منصوبے بنائیں، طے کریں، مگر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک وقت میں ایک قدم ہی لے سکتے ہو۔ خود کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا کہ خواہش کا عمل تم میں کیسے کام کر رہا ہے اور تمہاری زندگی پر کیسے اثر ڈال رہا ہے، یہی خواہش سے آزادی ہے۔ خواہش سے آزاد ہونا سمجھداری اور شعور سے جینے میں ہے۔ خواہش بنیادی طور پر انا کا وہ ٹول ہے جس کے ذریعے وہ خود کو دوام دیتی ہے اور زندہ رکھتی ہے۔ ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کا تجزیہ کریں جو پوری ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم نے ان خواہشات کو مکمل کر کے اپنی زندگی کو وہ حسن دیا جو اس خواہش سے جڑا تھا؟ کسی بھی انسان، امیر یا غریب کی کتنی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، مگر خواہش پیدا ہونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں۔ وہ دماغ جو تمہاری انا کا خالق ہے، دماغ اور اس کی خواہشات کی نوعیت سراب کی طرح ہے۔ صحرا میں دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، انسان دوڑتا ہے، پہنچتا ہے، مگر وہاں صرف ریت ہوتی ہے۔ یہ مثال خواہش کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ تم کسی نوکری کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہو کہ سوچتے ہو یہاں پہنچ گیا تو زندگی سنور جائے گی، کامیابی مل جائے گی، مگر ابھی سفر کی تھکن ختم بھی نہیں ہوئی کہ خواہش کا پانی کہیں اور دکھائی دینے لگتا ہے۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، 10,000 کے خواب کے ساتھ چلتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ 10 کروڑ اور 10 ارب کے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ عمل ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں جسے سمجھداری کا جینا کہتی ہوں وہ بس اتنا ہے کہ اس عمل کو سمجھ لیا جائے۔ اس عمل کو سمجھنے کے نتیجے میں تم بھاگتے رہو گے، دوڑتے رہو گے، مگر اس دوڑ کے دوران تم اپنی ذات اور اپنی اصل ہستی کو نہیں ڈھونڈو گے۔ تم بھاگتے رہو گے اور پہلے قدم پر بھی تم اتنے ہی کامل ہو جاؤ گے جتنے کہ پہنچنے والے شخص کے بعد۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ شکریہ۔